بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کسی بھی مسئلے کا حل چار چیزوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید، اگر کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر ہمارے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، جس طرح نماز قرآن کے اندر ہے لیکن نماز کی ترتیب نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حکم لیکن زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کیا نصاب ہے، وہ قرآن کے اندر موجود نہیں، تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر حدیث کے اندر بھی ہمیں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر ہم اجماع کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اگر اجماع کی طرف بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہم قیاس سے کام لیتے ہیں۔ ان چاروں کو ادلہ اربع کہتے ہیں، جس سے ہم مسائل دیکھتے ہیں۔ تو مولانا ذوالفقار نقشبندی مدظل العالی فرمایا کہ ایک انگریز نیا مسلمان ہوا اور وہ میرے پاس آیا کہ مجھے دین صرف قرآن سے سکھاؤ، میرے کچھ سوالات ہیں ان کا جواب صرف قرآن سے دو۔ تو میں نے پوچھا کہ صرف قرآن سے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ حدیث کے اندر بعض حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اور بعض صحیح ہوتی ہیں، تو قرآن کے اندر تو ضعیف والی بات نہیں ہے، قرآن تو سارے کا سارا صحیح ہے، اس لیے میری باتوں کا جواب جو ہے وہ صرف قرآن سے دو۔ اب قرآن عربی زبان کے اندر ہے، اسی طرح بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عربی زبان کے اندر ان کا معنی اور ہوتا ہے، اور اگر ان کا معنی اردو میں دیکھیں، الفاظ اردو میں بھی وہی ہیں، عربی میں بھی وہی ہیں۔ جس طرح لے لو ضعیف حدیث، اب ضعیف جو ہے اردو کے اندر اس کا معنی کمزور، بالکل بوڑھا، چلنے کے جو قابل نہ ہو، کمزور ہو، اس کو ہم ضعیف کہتے ہیں، بالکل بوڑھے آدمی کو۔ اور جب یہ لفظ ہم حدیث کے اندر استعمال کرتے ہیں تو جس کی سند کمزور ہو، کہیں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو آج کل اکثر لوگ تو سوشل میڈیا پر ڈھونڈ رہے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ تو یاد رکھو، یہ جتنے لوگ گمراہ پھر رہے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہی گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر معاملے کے لیے ہم جستجو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنا کوئی مربی، کوئی استاد ڈھونڈتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بال کاٹنے والا جو بال کا کام سیکھتا ہے، بال کاٹنے والا نائی بنتا ہے، وہ بھی اپنے استاد کے پاس 6 مہینے، سال لگاتا ہے، پھر جا کے وہ نائی بنتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم گھر بیٹھے نائی بن جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ تو ایک نائی بننے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، اپنے استاد کو رہنمائی لیتا ہے، اور جب باری آتی ہے ہمیں دین کے معاملات کی، قرآن کو سمجھنے کی، حدیث کو سمجھنے کی، تو ہم سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا، فیس بک کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ گمراہ پھر رہے ہیں یہ سارے سوشل میڈیا نے ہی گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، دنیا کا ہم کوئی بھی کام خود نہیں کرتے کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، رہنمائی لیتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، ہمارے عقائد غلط ہو گئے، ہمارے یقین غلط ہو گئے، تو اس کا تو وہ نقصان ہے کہ جو پھر پورا نہیں ہوگا۔ دنیا کے نقصان تو پھر بھی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن
اگر عقائد کا نقصان ہو گیا، اعمال کا نقصان ہو گیا، یقین کا نقصان ہو گیا، تو پھر یہ ایسا نقصان ہے کہ پھر پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے براہ کرم اگر دین سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، تو کسی استاد کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، علماء کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، مفتیان کرام کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، پھر یہ دین سمجھ آئے گا۔ اس لیے اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ ہم دین سیکھ لیں گے سوشل میڈیا سے، قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کا یہ دین ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 کو انبیاء کو بھیجا ہے، تو آج ہم صرف موبائل سے سیکھ لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے اس سے دور رہیں۔ اگر دین کا علم سیکھنا ہے تو کسی عالم اور مفتی کے قدموں میں بیٹھیں، انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا سے اس سے دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس انگریز نے یہ کہا تھا کہ صرف قرآن سے میری باتوں کا جواب دو، تو یہ بھی کہنا گمراہی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہر بات کا حل نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم کسی استاد کے پاس بیٹھیں گے، وہ ہمیں سمجھائے گا کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان 4 چیزوں سے ہم اپنے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔